السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین، اس کے مشمولات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ چھٹے پارے کے اخیر میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو اچھے نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمان کے لیے قدرے جو ہے وہ غنیمت جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں۔ اب 7واں پارہ اسی تسلسل کی کڑی ہے، جس میں کچھ بتایا گیا ہے کہ نصرانیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پاتے، قابو نہیں رکھ پاتے، اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں۔ اس طرف ایک واقعہ بھی اس ضمن میں بیان کیا گیا کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور علیہ السلام کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک قافلہ جو ہے ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ گئے۔ مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ شاہ نجاشی کے دربار میں حبشہ میں جو پہنچے تھے مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے بزن اور بدگمانی کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے انہیں طلب کر کے ان مسلمانوں کو ان سے سوالات کچھ کیے۔ اب مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر حضرت جعفر طیار نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ سننا تھا کہ نجاشی اور ان کے ساتھیوں پر رقت طاری ہوئی اور رونے لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بالآخر کلام الہی سے متاثر ہو کر ان کے جتنے سوالات تھے، تمام سوالات کے جوابات اس میں موجود تھے۔ کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو مزید آیتوں میں بیان فرمایا گیا کہ حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی، اور اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس انتہا پسندی کی مذمت کی گئی۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ اسلام دین اعتدال ہے، نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے، نہ بیشی ہے، نہ غلو ہے، اور نہ کمی اور کوتاہی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق کو ہی اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیان قسم کے تعلق سے کچھ احکام بیان کیے گئے کہ یعنی کسی شخص نے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اور اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے وہ قسم میں بری ہے، مطلب وہ اپنے قسم پر قائم ہے، قسم اس نے توڑی نہیں۔ اور اگر وہ توڑ دیتا ہے، یعنی جو کہا اس کے برعکس کرتا ہے، یعنی جو اس نے کہا تھا اس کے برخلاف وہ کرتا ہے، تو اسے حانث کہتے ہیں، مطلب قسم توڑنے والا۔ اب اس آیت میں جو ہے قسم کا کفارہ بیان ہوا کہ جو حانث ہوگا، قسم توڑ دے گا، وہ 10 مسکینوں کو اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے، جس طریقے سے وہ خود یومیہ کھاتا ہے روزانہ، اس کے حساب سے 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دے، یا غلام آزاد کرے۔ اگر ان چیزوں پر قدرت نہ ہو تو مسلسل پے در پہ 3 روزے وہ رکھے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا مزید کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد مزید آگے بیان فرمایا گیا کہ شراب اور قمار اور جوئے وغیرہ کی حرمت کا حتمی فیصلہ بیان فرمایا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ شیطان ان تمام چیزوں کی عادت ڈال کے اسلامی معاشرے کے افراد میں آپس میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور باہمی نفرت اور اس کی وجہ سے باہمی دشمنی جنم لیا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ شراب اور جوئے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ذکر کی لذت اور حلاوت اور نماز اور عبادتوں سے آدمی کو محروم کر دیا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید بیان کیا گیا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت، اور جو ہے شکار کس طریقے سے کون سا شکار کیا جا سکتا ہے اس کا بیان اس میں کیا گیا۔ ہاں البتہ محرم مطلب جو حالت احرام میں ہے، مچھلی کے شکار کی اسے اجازت دی گئی کہ سمندر میں حجاج کے قافلے کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بے چینی اور قلق ہوگی، تو ایسی صورت میں مچھلی کی مطلب پانی
پانی میں تری میں رہنے والی چیزوں کی شکار کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو خوبیاں، دو خصوصیات بیان کی گئی، دو اللہ تبارک تعالیٰ کی دو شان بیان کی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بے حد جو ہے وہ بخشنے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید بیان فرمایا گیا کہ ایک اہم دعوتی نقطے کو بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صاف صاف احکام الہی، پیغام الہی کا پہنچا دینا ہے، لوگوں سے منوانا نہیں ہے، لوگوں کو مجبور نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ یہ تمام لوگ جو ہے غیر ضروری سوالات کرتے تھے، اس سے منع فرمایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم بار بار بہت سارے سوالات ایسے ہی کرتے رہو گے تو جو ہے وہ اگر تم پر وہ تمام چیزیں ظاہر ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہیں ناگوار گزرے اور تم ان تمام چیزوں کو انجام نہ دے سکو۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید بیان کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال چیزوں کو اپنے جانوروں کو جو ہے وہ بتوں کے نام پر وقف کر رکھا تھا اور انہیں مبارک سمجھ کے جو ہے ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ اپنے آپ پر ممنوع قرار دیا تھا، جیسے کہ ان کا دودھ دوہنا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت وغیرہ کھانا، یہ تمام چیزیں بطور تبرک ان لوگوں نے منع کر دیا تھا۔ تو ان میں سے جو ہے وہ چند یہ جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ، تو اس قسم کے ناموں سے جانوروں کے تقدس کی جو ہے وہ یعنی جانوروں کو مقدس ماننا، مبارک سمجھنا اور یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ نہ کرنا، اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسلام ان سے جو ہے بالکل مخالف ہے۔ قرآن تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی تقلید کو قرآن عظیم نے منع فرمایا اور کہا یہ تمام چیزیں جو اپنے اوپر تم نے منع کر لیا ہے، دودھ دوہنا اور بس سماعت لادنا، یہ تمام چیزیں یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے، اسلام میں اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر مزید بیان فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ خوان نعمت یعنی کوئی نعمت ہم پر نازل کریں، اسے ہم کھائیں اور ہم دلی اطمینان پائیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جیسے ان کی بات سنی تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نعمت تو دوں گا مگر پھر اس کے بعد جو مطلوبہ نعمت کے حصول کے بعد جو شخص جو ہے ہماری نعمتوں کا انکار کرے گا، ہماری الوہیت کا انکار کرے گا، ہماری توحید کا انکار کرے گا تو اب اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا کہ میں جہان والوں میں کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ضمناً اس آیت کے ذریعے سے کہ جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو اسے عید کا دن قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا لفظ استعمال کیا تھا اپنی دعا میں اور اپنی بات میں، تو جیسے کہ اس آیت میں عید کا دن کہا گیا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اہل اسلام کے لیے عید میلاد النبی کیا عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ اس دن تو حضور علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور خود اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم نعمت پر اپنے احسان کو پروردگار میں پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تحقیق کے بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ نعمتیں جس قدر اونچی ہوگی اس قدر اس کی جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ تو ہم عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں دراصل حضور کی آمد پر ہے اور یہ بھی جو ہے نعمت کا ایک شکریہ ادا کرنا ہی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں جو ہے چوپائے یعنی 4 پاؤں والے جانوروں کے حوالے سے اور ان سے متعلقہ انسانی منافع اور فوائد کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو مشرکین نے جو ہے وہ جاہلانہ اور جو ہے وہ غلط رسوم جو اپنے اندر پیدا کیے تھے اور جو غلط رسوم وغیرہ کے عادی تھے ان کی جو ہے وہ ان کی تردید کی گئی، ان کی مذمت کی گئی، اسی لیے جو ہے اسے سورہ الانعام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ منکرین رسالت کا، منکرین قرآن کا، منکرین اسلام کا، منکرین خدا کا ایک شعار یہ بھی رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے کہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ یوں ہی اعتراض کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا گیا کہ ان کافروں کا حال تو یہ ہے، ان مشرکوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں، ٹٹولیں اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہ کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اور بیان فرمایا گیا کہ اسی طریقے سے ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے، ملکوتی شکل میں آئے گا، فرشتے کی شکل میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہچان نہ سکیں گے اور تمام چیزیں دیکھ بھی نہیں پائیں گے، اور اگر بشری لباس میں آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم جیسا بشر ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہر
وقت جو ہے وہ جھٹلانے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اس لیے جو ان کو اتنا زیادہ جو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو، ستارہ پرستوں کو، چاند پرستوں کو اور سورج پرستوں پر جو ہے حجت تمام کر دی، اور پھر جو ہے ان کی اصلاح کا طریقہ یہ اس میں بیان کیا کہ اللہ کی توحید اور دلالت کو ثابت کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیا اسے بیان کیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے روشن ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اب فرمایا گیا کہ جو میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں تو گمراہی میں ہی رہوں گا۔ پھر اس کے بعد جب سورج کو چمکتا دیکھا تو یہ کہا یہ میرا بڑا رب ہے، اور جو ہے وہ جب جیسے ہی وہ سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تم نہ جانے کس کو خدا بنائے بیٹھے ہو، یہ تمام چیزیں تو جو ہے فانی ہیں، یہ تمام چیزیں تو روزانہ آتی جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو بتایا کہ جو خود کو زوال، غروب اور فنا سے بچا نہ سکے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جو خود کو نفع نقصان کا خود کا جو ہے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع نقصان کا بھی جو حق نہیں رکھتا، وہ کس طریقے سے جو ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف پھیرا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں، اور اے میری جھگڑالی قوم، تم مجھے اس ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ پھر اس کے بعد جو قوم نے کہا کہ قوم نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا اب تم پر کوئی پرابلم تمہیں آئے گا، کوئی مشکل اور تمہیں کوئی مصیبت آفت آئے گی تو تم سمجھنا ہم تو کچھ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر الست بربکم کا وہ عہد یاد دلایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو لوگوں نے کہا تھا بالکل تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر مشرکین کے تمام تر عقائد کی، ان کے تمام تر خود ساختہ عقائد کی جو ہے اس میں نفی کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا کہ اس روز، قیامت کے روز، تمہارے معبودان باطل کہاں ہوں گے، ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ تمہاری سفارش بھی نہیں کریں گے۔ پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق کو مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی کہ تم یہ غور کرو، دیکھو، اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ روحانی طور پر بھی یہ بیان فرمایا کہ کافر سے مسلمان، مسلمان گھر میں کافر اور کافر گھر میں مسلمان پیدا کرتا ہے، دن وہی نکالتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو پروردگار عالم نے ہی لایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند اور سورج کو کیوں بنایا گیا؟ حساب کے مقرر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے، آسمان سے بارش اسی نے برسائے، پھر اس کے بعد کھیتیاں باغات اسی نے پیدا کیے، تمام آسائشیں انسانی جو ہے اسی نے عطا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اس کائنات پہ کافر کی بھی نگاہ ہے، مومن کی بھی نگاہ ہے۔ کافر مادی اسباب پر توجہ دیتا ہے اور مومن جو ہے روحانی اور قدرت خداوندی کا جو ہے جلووں کا نظارہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اسی طریقے سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی، توحید کا بیان کیا گیا، شرک کی نفی کی گئی۔ اس طریقے سے یہ 7واں پارہ اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر رونق و بہاروں کے ساتھ جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کائنات میں اپنی پھیلی ہوئی نشانیوں سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اپنی بندگی میں جو ہم سب کو زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔